بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز خان، چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان۔ ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے روئیں رواں ہیں، انہوں نے راولپنڈی میں، پھر لاہور میں، پھر اسلام آباد اور کراچی میں لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کاروبار میں جھوٹ، بدیانتی، دھوکہ دہی، غرض ہر وہ کام کیا گیا جس نے انویسٹرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جب ان تمام معاملات میں تباہی کی انتہا کی تو اس وقت وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ میں بہت اپنا امپریشن یہ دیتے رہے کہ مجھ سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں۔ انتہائی محترم دوستو، ملک میں افواج پاکستان نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بے پناہ جانی قربانیاں دیں اور پھر دہشت گردی کو مکمل ختم کیا۔ اس دہشت گردی میں 25 سال میں جتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، انتہائی افسوس کے ساتھ بحریہ ٹاؤن نے جو معاشی دہشت گردی کی، اس معاشی دہشت گردی کا شکار ہو کر 5 سال میں تقریباً اس سے کہیں زیادہ لوگ اس ملک کے متاثر ہوئے۔ نتیجے کے طور پر ملک دہشت گردی سے نکلا تو ملک ریاض کی دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ دوستو، پورے ملک کو برباد کرنے کے بعد ملک ریاض صاحب نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا، یہ سوچ کر کہ خیبر پختونخوا میں سادہ لوگ ہیں، انہیں بھی اسی طریقے سے جھوٹ اور بدیانتی کے نظام پر وہ لوٹیں گے۔ لیکن یہ سادہ لوگ اور پوری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی خیبر پختونخوا اور عوام ملک ریاض کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ خیبر پختونخوا میں نہ آپ غریب لوگوں کو لوٹ سکیں گے، نہ جوا بازی ہوگی، نہ جھوٹ، نہ بدیانتی۔ اور ملک صاحب سے ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، برائے کرم دیانت داری سے آئیے، کاروبار کیجئے اور سچائی کے راستے سے کیجئے۔ لیکن ملک صاحب نے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بیٹھنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ انتہائی محترم دوستو، یہ عمل خیبر پختونخوا کی کمیونٹی کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ محترم عمران خان صاحب نے اس ملک میں جو پی ٹی آئی کی حکومت لائے، اس کا ایک ہی نعرہ تھا، کرپشن اور بدیانتی کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور ان کے اس نعرے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں کسی حکومت کو 2 مرتبہ موقع دیا گیا کہ وہ حکومت کریں، اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ دیانتداری اور ایمانداری سے ہر معاملات کو چلانے کے قائل ہیں۔ لیکن انتہائی محترم دوستو، ایک عجیب کام ہوا کہ چند دن پہلے خیبر پختونخوا کی صوبائی پروونشل اسمبلی نے اچانک ایک بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا اور بغیر کسی بحث و تمہید کے 5 منٹ میں وہ بل منظور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کی کمیونٹی نے اس بل کا نام دیا تحفظ معاشی دہشت گردی ملک ریاض۔ اس بل کے ذریعے صوبائی اسمبلی نے یہ پاس کیا کہ اگر آپ کے پاس 32 کنال زمین ہو، 50 کروڑ کی بینک گارنٹی ہو، تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کو اشتہارات دے کر بیچنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں اور جتنے فارم آپ چاہیں وہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بدیانتی کا نظام ہے جو بحریہ ٹاؤن کا وتیرہ ہے اور جس سے بحریہ ٹاؤن لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کے کلاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ محترم ملک ریاض صاحب ایک بات ہر فورم پہ کہتے چلے آئے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس ملک کے ہر شخص کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ جو بل ہماری کے پی کے کی صوبائی اسمبلی نے، جس کو صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے انسداد معاشی دہشت گردی بل ملک ریاض کا نام دیا، اس بل کو پاس کرنے کے بعد خیبر پختونخوا میں 2 باتیں گردش کر رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے یہ تمام بل جو کہ معاشی دہشت گردی کا ہے میل ملاپ کر کے اس کو اپروو کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کو پاس کرنے کے لیے پی ایم سیکریٹریٹ اسلام آباد سے حکم نامہ یہاں پر آیا۔
मोहतरम इमरान खान साहब, गुजारिश ये है कि जब हमने दयानतदारी, ईमानदारी और लोगों के फलाह बहबूद के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, कारोबार की बेहतरी के लिए आपको वोट दिए, तो हम आपसे तवक्को भी ये करते हैं कि किसी किस्म की कोई बदयानती जिसके साथ आपकी हुकूमत का या आपका नाम आता हो, उसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए। मोहतरम इमरान खान साहब, याद रखिए, बहुत वाज़े तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो आपका विज़न है 50 लाख लोगों को 50 लाख घर बना कर देना, और जो नया आपका विज़न है नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये कानून इस तमाम विज़न की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा, और इससे कतई तौर पर आपका 50 लाख घरों का ख्वाब पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब मैशी दहशत गर्दी होती है तो घर बनते नहीं, घर उजड़ते हैं। अब दो ही बातें हैं, या तो मोहतरम इमरान खान साहब आपको इस सारे मामले का इल्म नहीं और आज ये आपके इल्म में आया, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए, आवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस अमल को रोकेंगे, या फिर मलिक रियाज साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इस मुल्क में हर शख्स को ख़रीदने की सलाहियत रखता हूँ। अल्लाह हमें इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले करने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।